السلام علیکم۔ ویڈیو کو لائک کریں، صحابہ کی شان چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل نوٹیفیکیشن آل پر سیٹ کر دیجئے کیونکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی کہتے ہیں رہے۔ کہ مولانا ہمارے پاس چاہے وہ خاص طور پہ اگر بہنیں یہاں موجود ہے، بہنیں مائیں موجود ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں خاص طور پہ، یاد رکھنا کہ آپ جتنی بھی بڑی بڑی ہستیوں کو دیکھ رہے ہیں، اکثر بڑی ہستیوں کی جب ہم زندگی دیکھتے ہیں تو وہ یتیم ہے باپ کے اعتبار سے اکثر، اور وہ یتیموں کو ان ماؤں نے کتنے حوصلے سے پڑھایا، ان یتیموں کو ان ماؤں نے کتنے حوصلے سے پڑھایا، اور آج ہم پڑھانا نہیں چاہتے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے مسلمانوں کو دولت کم نہیں دی، دولت ہے آپ کے پاس، لیکن آپ اپنی دولت کو گٹکا کھا کر تھوکنے میں خرچ کرتے ہیں۔ آپ صرف اتنا اندازہ کریں کہ جتنا گٹکا کھا کر کے آپ تھوکتے ہیں، آپ صرف روزانہ اس کو کاؤنٹ کریں۔ اگر 5 روپے کی بھی کوئی پڑی آتی ہے، 10 روپے کی بھی آتی ہے، اور آپ صرف 5 پڑیاں کھا جاتے ہیں تو بھی روزانہ 50 روپے آپ صرف تھوک رہے ہیں، 50 روپے آپ تھوک رہے ہیں روزانہ۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں میں نے کمایا ہے، مولوی کو کیا تکلیف ہے، میں نے کمایا ہے، اس سید کو کیا تکلیف ہے، میں نے کمایا، اس خطیب کو کیا تکلیف ہے۔ کمایا آپ نے ہے، اور اگر آپ معاذ اللہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، میں نے آپ سے کچھ نہیں کہنا، اور اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کی جان کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اب یہ مال تیرا نہیں ہے، اس کو تو نے اللہ کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، یہ مال میرے اللہ کا ہے، اور اللہ سے محبت کا تقاضا مجھے مجبور کرتا ہے کہ جس مال کو تو نے اللہ کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، اب تو گٹکا کھا کر کے اگر اس کو تھوک تھوک کر ضائع کر رہا ہے تو مجھے تکلیف تو ہوگی کہ یہ مال صرف تمہارا نہیں ہے، دیا تو اللہ نے ہے نا۔ اور بحیثیت مومن پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے بہت نوازا ہے، ہم تھوک دیں گے۔ یاد رکھنا ایک دن اللہ کی عدالت میں ضرور کھڑے ہوں گے، اور یہ جو گٹکا کھا کھا کر کے تھوک رہے ہو، سگریٹ پی پی کر کے اپنی دولت کو آگ لگا رہے ہو، اللہ رب العزت اس کے متعلق تم سے ضرور سوال کرے گا، کیونکہ قیامت کے سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے دولت کہاں سے کمائی تھی اور کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ کمائی کہاں سے تھی یہ بھی پوچھا جائے گا، اور خرچ کہاں کیا تھا یہ بھی پوچھا جائے گا۔ زنا کے اڈوں پہ دولت خرچ کرنے والوں، شراب کے اڈوں پہ دولت خرچ کرنے والوں، جوئے میں دولت ہارنے جیتنے والوں، گٹکا اور سگریٹ پر اپنی دولت کو خرچ کرنے والوں، کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں کہ کئی بیٹیاں مسلمانوں کی برقع پہن کر سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی تھی، اور تم گٹکا کھا کھا کر روزانہ سینکڑوں اور مہینوں کے ہزاروں روپے تھوک رہے تھے، اپنی سگریٹ کے ذریعے سے اپنی دولت کو آگ لگا رہے تھے۔ یہ ساجد بھائی جو ہے یہ کیوں ختنہ کا کیمپ رکھ رہے ہیں؟ ناگپور والوں شرم کی بات ہے کہ مسلمانوں کے پاس آج ختنے کو بھی پیسے نہیں ہے، اس لیے کیمپ لگانا پڑتا ہے۔ جس قوم کے بچوں کی ختنہ کے لیے پیسے نہ ہو، اگر وہ قوم شراب کی اڈوں پہ دولت خرچ کرے گی تو قدرت ان سے پوچھے گی نہیں؟ اچھی طرح یاد رکھنا قدرت دولت دے کر کے تم کو بھول نہیں گئی ہے، جو اللہ دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ میرے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، اس نے بڑے بڑے سلاطین کو بھیک مانگنے پہ مجبور کیا ہے، اور اس نے بھکاریوں کو دولت مند بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے۔ یاد رکھنا اس کی دی ہوئی دولت کا مس یوز کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ اس کا قانون ہے۔ میں بد دعا دینے نہیں آیا، میں کوسنے نہیں آیا، لیکن حقائق کا سے ہم آنکھ بند نہیں کر سکتے۔ جب وہ دولت دیتا ہے اور دولت کا مس یوز کیا جاتا ہے تو وہ دولت چھین بھی لیتا ہے۔ کب تک زنا کے اڈوں پہ دولت خرچ کرو گے؟ کب تک شراب کے اڈوں پہ دولت خرچ کرو گے؟ کب تک عیاشیوں پہ دولت خرچ کرو گے؟